اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب یہ معاملہ چلا گیا تو ساتھ بہت سے فتاوی جات بھی پیش کیے گئے تھے کہ بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نہیں بنتا، ہاں دیگر آپ تنبیہ کریں کہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں، سخت لے جائے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک مسلمہ ضابطہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدرى الحدود بالشبہات، کہ جب ڈاؤٹس آ جائیں اور شبہات پیدا ہو جائیں تو کسی پر بھی حد تک جاری نہیں کی جا سکتی جب تک 100% معاملہ کلیئر نہ ہو، بالکل سورج کی طرح اشکار معاملہ نہ ہو جائے۔ شبہات کی بنیاد پر مسلمان کو، جسے ہم کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے، بالکل دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی شبہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی ایسی ہے کہ جنہوں نے فتاوی دیے ہیں، لکھ کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی تحریر کو پیش کیا ہے کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نہیں نظر آ رہا۔ آپ تنبیہ کریں، زبان کے اندر زیادہ بہتر انداز ہونا چاہیے، لیکن گستاخ کا کوئی تعلق اس کے اندر سے معاملہ نہیں نظر آ رہا۔ اس کے اندر اہل حدیث علماء کرام پہ بھی آپ دیکھیں بہت سے موقفات ان کے بھی سامنے آئے ہیں، دیوبند علماء کے بھی بہت سے موقفات سامنے آئے ہیں۔ میرے خیال ہے جاوید احمد گاندھی صاحب کی بھی ایک تحریر ہے، مجھے اتنا میں نے دیکھا نہیں، کنفرم نہیں، لیکن جو سننے کے اندر بات آئی ہے ان کی بھی کوئی ایک تحریر ہے جو سامنے آئی ہے کہ گستاخی کا پہلو اس میں نہیں نکلتا۔ تو جب ایک طبقہ علماء کا وہ لکھ کر بیان کر، اس سے زیادہ بڑا شبہ کیا ہے کہ ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر نقطہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تحریر ان کو بھیجی گئی ہے، بھائی یہ جملے کبھی اس نے تقریروں کے اندر کہے ہیں، اس کے اوپر کیا حکم شرعی بنتا ہے۔ اس تحریر کی بنیاد کے اوپر کوئی رائے دینا ظلم شدید ہو جاتا ہے، ظلم شدید ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی جملہ آتا ہے آپ مکمل اس کا سیاق و سباق، مکمل کانٹیکسٹ دے کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ بیچ میں سے نکلے ہوئے کسی جملے کے اوپر فیصلہ کرنا، اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو سامنے یا نان مسلم ہو سامنے، کسی کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اگر کوئی بیان ہے، یاد رکھیے گا میں اس حق کے اندر بھی نہیں ہوں بیان کا صرف 2 منٹ پہلے سن لیا جائے یا بیان کا صرف 2 منٹ بعد کا سن لیا جائے۔ اگر کوئی بیان ہے تو وہ 1 گھنٹے کا ہے، مکمل 1 گھنٹے کا سنا جائے تاکہ مکمل طور پر 100 کے کلام آپ کو سمجھ میں آئے، کیا بات چل رہی ہے، کس انداز میں چل رہی ہے اور کیا کانٹیکسٹ اس کا بن رہا ہے، ریزننگ کیا پیش کی جا رہی ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں۔ آپ ایک بہت ایکسٹریم لیول کے اوپر جا رہے ہیں، لہٰذا صرف ایک صفحے کے اوپر اگر چند جملے آپ کو لکھے مل جائیں کہ اس نے ایسا ایسا بولا اور میں اس پر فتویٰ دے دوں یا کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر دوں، یہ ظلم شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اور تیسری بات جو نقطہ میں اکثر سمجھاتا ہوں اپنے بیانات کے اندر بھی، کہ فتویٰ کوئی قطعی حکم نہیں رکھتا ہے۔ کسی بھی عالم دین کا فتویٰ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہی فیصلہ ہو گیا۔ ایک عالم کی رائے ہوتی، فتویٰ حکم شرعی عند اللہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا پورے پاکستان کے علماء بھی متفق 100% متفق ہو کر بھی اگر کہہ دیں کہ ہاں یہ معاملہ گستاخی کا ہے تو سر پھر بھی وہ عند اللہ گستاخی کبھی نہیں بنتی۔ ایک عالم کی رائے وہ کبھی بھی دیانت نہیں بن سکتی۔ لہٰذا کسی کے بھی بارے میں لاکھ بولتے چلے جائیں، قلم اٹھا کے آپ لکھ لیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ نہیں بنتا۔